حکومت میں آنے سے پہلے اور پھر حکومت میں آنے کے بعد تحریک انصاف سی پیک سے جڑے منصوبوں کی شفافیت پر سوالات اٹھاتی رہی ہے. ان منصوبوں میں کک بیکس لیے جانے کا الزام لگاتی رہی ہے. اورنج لائن منصوبہ، سکھر ملتان موٹر وے منصوبہ اور بجلی کے منصوبوں میں کرپشن کے الزامات لگاتی رہی ہے، اور یہ الزامات تو ثابت نہیں ہو سکے مگر تنازعات ضرور جنم لیتے رہے ہیں، اور موجودہ حکومت میں سی پیک منصوبہ سست ہونے کا الزام لگتا رہا ہے. اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور نے اپنے ذاتی تجربے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سی پیک منصوبوں سے متعلق 5 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے براہ راست منسلک رہے ہیں، اور وہ یہ بات حلفاً کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے کک بیکس کے لیے نہیں کہا. سنی سنائی بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے خود $5 بلین کے پروجیکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو رہا ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے، کہ دیکھیے جو ریئلٹی کے اندر میں نے تو کبھی نہ کسی نے مجھ سے کبھی کوئی پیسہ مانگا، نہ میں نے کبھی کسی کو کوئی پیسہ دیا. بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہوا. پالیسی حکومت نے اناؤنس کی، اور حکومت نے اناؤنس کی تھی کہ یہ اپفرنٹ ٹیرف ہے، اس کے اندر یہ آپ کی جو ہے نا اس کے اندر آپ کو انسینٹیوز ہیں، جنہوں نے آنا ہے اور آ کے وہ آ کے لگائیں. اس کی بیسس کے اوپر ہوا. پھر اس کے بعد آپ کو پروسیس بھی پتا ہے کہ پہلے اس کی اپروول پی پی آئی بھی کرتی ہے، ایل او آئی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نیپرا جاتے ہیں، پھر ٹیرف لیتے ہیں. ٹیرف لینے کے بعد جب وہ اپروو ہوتا ہے تو پھر آپ کی فائنینسنگ ہوتی ہے، پھر جا کے آپ پروجیکٹ لگاتے ہیں. جب پروجیکٹ لگ جاتا ہے تو پھر بھی ٹیرف ٹرو اپ ہوتا ہے، کیونکہ نیپرا پھر دیکھتی ہے کہ آپ نے ایکچولی کتنے پیسے کے اوپر لگایا. تو اس سارے پروسیس کے اندر آپ دیکھ لیجئے جتنی متعلقہ ہماری ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے اندر ایفیکٹولی کام کیا. تو میں تو اپنے تجربے کی بیس پہ بتاتا ہوں کہ سب سے ماشاءاللہ $5 بلین پروجیکٹ میں نہ میں نے کبھی ایسا دیکھا، نہ میں نے کبھی سنا، اور میں آپ کو بہت ہی ایک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس قسم کی کوئی جو ہے نا وہ نہیں دیکھی. نیب تو ایک ادارہ ہے، وہ جس کو چاہے اس کے لیے وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. ان سارے پروجیکٹ پہ کک بیک دی گئی. تو میں آپ کو اپنا ہی ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر بتا سکتا ہوں کہ مجھے تو $5 بلین کے میں نے پروجیکٹ کیے، میں نے تو کوئی نہ اس قسم کا انوائرمنٹ دیکھا. جب میں تھر کر رہا تھا تو اس وقت بھی سب لوگ یہ کہتے تھے کہ جی آپ سے کتنی جو ہے وہ رشوت مانگی گئی. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ حالانکہ وہ پروجیکٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ کیا، بالکل کبھی کوئی ایک آنے ٹکے پائی کبھی کوئی اس کے اندر نہیں. گزشتہ حکومتوں کے ساتھ متعدد پروجیکٹس ہوئے، الزام تحریک انصاف لگاتی رہی. اب یہ بات سامنے آئی ہے سی پیک پر کک بیکس لیے جانے کے الزام کوئی اور نہیں، خود تحریک انصاف کے رہنما لگاتے رہے. اور ماضی میں انہی الزامات کی بنیاد پر جب سی پیک منصوبوں پر تنقید ہوئی تو حکومت نے اسے بیرونی سازش کا الزام لگا دیا. سی پیک کے حوالے سے جب امریکی انڈر سیکرٹری ایلس ویلز نے سوالات اٹھائے تو اسد عمر نے تفصیلات بتائیں. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سی پیک کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کیمپین جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی چلی، وہ پاکستان کے باہر بھی چلی. یہ امریکہ کی حکومت اس کے اندر شامل تھی یا نہیں تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کے جو آپس میں تعلقات، جو تناؤ ذرا بڑھ رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہمیں نظر آتا ہے، اسی سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. خود کہا کہ کیمپین چلائی گئی تھی سی پیک کے خلاف. اب پہلی بات ایلس ویلز نے یہ کی کہ سی پیک امداد نہیں بلکہ قرضے ہیں، وہ بھی مہنگے قرضے. Clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سی پیک امداد نہیں ہے بلکہ یہ مختلف قسم کے قرضے ہیں جس میں زیادہ رعایت بھی نہیں دی گئی، اور چائنیز کمپنیوں کو منافع کی حکومتی گارنٹی بھی دی گئی ہے، اور یہ سارا منافع واپس چین چلا جائے گا. جب پاکستان سی پیک اور سی پیک کے علاوہ چائنا سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کرے گا تو پاکستان کی معیشت پر اس کے بہت بھاری اثرات ہوں گے، خاص طور پر جب اگلے 4 سے 6 سال بعد قرضوں کی بڑی ادائیگیاں شروع ہوں گی. اگر قرضوں کی ادائیگی مؤخر بھی کر دی جائے تو بھی پاکستان کی معاشی ترقی کے امکانات پر ایک تلوار کی طرح لٹکتے رہیں گے، جس کا وزیر اعظم عمران خان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر منفی اثر پڑے گا. یہ غلط فہمی ہے کہ سی پیک ایک امداد ہے، حالانکہ سی پیک قرضے ہیں جو کہ بغیر رعایت کے نرخوں پر دیے گئے ہیں. قرضے وہ بھی مہنگے قرضے. مگر یہ بات پاکستان میں کس نے کہی تھی؟ اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرمایہ کاری بھی نہیں ہے. حکومت کو جھوٹ بولنے پر شرم آنی چاہیے. جب نون لیگ کی حکومت سی پیک کو پاکستان کے روشن مستقبل کی مثال کہہ رہی تھی تو اس وقت سرمایہ کاری نہیں قرضہ بلکہ بہت مہنگا قرضہ. یہ کس نے کہا تھا؟ دیکھیے. پھر اس سے بڑا جھوٹ جو ہے شرم ہمیں آنی چاہیے، اس گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ انہوں نے کہا جناب وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں $35 بلین کی،
वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जा है, और कर्जा 60% पे जी हाँ, वो बशर 60% जी पे कर्जा क्यूमुलेटिव लिया में है। वही ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। और जब अमरीकी सफीर ने यह बात की तो असद उमर ने सीपेक की सरमायाकारी या कर्जा होने और चाइना से कर्जा महंगा होने के हवाले से क्या बताया? सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये एड नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये एड की सूरत में नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेचोरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवील मुद्दत कर्ज़े है, और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है। सो वो बहुत सस्ते कर्ज़े हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूँ तो जो औसत जो कर्ज़े के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। सीपेक सरमायाकारी है और जो कर्ज़े हैं वो बड़े सस्ते कर्ज़े हैं। इमरान खान इसके बरक्स इल्ज़ाम लगाया करते थे।